زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاناما کیس کے فیصلے کے بعد آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے ملک میں صادق اور امین کی بحث ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جاری سیاسی بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا جسٹ اور خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان پر یقین نہ رکھنے والا، فائنینشلی کرپٹ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نان پریکٹسنگ مسلم کوئی بھی شخص پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر، وزیر یا صدر نہیں بن سکتا۔ ناظرین، اسلام پسند لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے آئین میں ان شقوں کا ہونا لازمی اور ناگزیر ہے، جبکہ سیکولر طبقے کا کہنا ہے کہ ان آرٹیکلز کے معیار پر کوئی رکن پارلیمنٹ پورا نہیں اترتا، لہٰذا آئین پاکستان سے ان شقوں کو جلد از جلد ریپیل یعنی منسوخ کر دیا جائے۔ ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 کی موجودگی کیوں لازمی اور ناگزیر ہے، اور سیکولر طبقہ بشمول ہماری سیاسی جماعتیں ان شقوں کو آئین پاکستان سے ختم کروا کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62-63 کی طرح دنیا بھر میں عوامی نمائندوں کے چناؤ کے لیے کوئی ایسی ہی چلنی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو سوال ہے کہ دنیا کے دساتیر میں کوئی ایسی شق موجود ہے کہ نہیں، اس کے پس منظر میں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ملک میں کھڑا ہو جائے عوامی نمائندگی کے لیے تو اگر وہ لوگ اس کو ووٹ دے دیں تو وہ اس کو حق مل جائے گا لوگوں کی نمائندگی کرنے کا؟ یہ کہیں نہیں پایا جاتا۔ تمام دساتیر فزیکلی تو ایسا ہی ہوا ہے، تمام دساتیر جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، موسٹ کنٹروورشل آدمی تھے۔ اسی طرح مودی صاحب گجرات میں ہزاروں لوگوں کے قاتل اور انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم کے وہ بیکنگ ہے ان کی، وہ کھڑے ہو گئے ہیں، الیکشن جیت گئے ہیں۔ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ان کے خلاف، مطلب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ریپوٹیشن تھی، لیکن مودی صاحب کے خلاف کسی عدالت میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعی وہ قاتل تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ٹرمپ کے بارے میں ان کی امریکہ میں ویزا، ان کا امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا، ان کو داخلے پہ پابندی تھی۔ امریکہ ویزا اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ان کی انڈیا کی کسی عدالت نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تھا، وہ بھی پرسیپشن کا معاملہ تھا نا۔ امریکہ نے تو یاسر عرفات کو بھی ایک زمانے تک کہا کہ ٹیررسٹ ہے اور اس کو ویزا نہیں دیا، پھر بالآخر اس کو کیمپ ڈیوڈ میں بھی بلایا گیا۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک مطلب عدالتی لیول پر نہیں بات ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ جن ممالک میں جمہوریت کا نظام جو ہے وہ راسخ ہے، وہاں پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر وہاں پر عوامی نمائندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں کوئی مسلمان، باراک اوباما کا معلوم ہے نا آپ کو کہ اگر وہ مطلب وہ بار بار کہتے ہیں میں کرسچن ہوں، کوئی مسلمان وہاں صدر نہیں بن سکتا۔ امریکہ کا اگر شہری نہ ہو وہاں جائے، یا مطلب پاکستانی ایک آدمی وہاں جائے اور وہاں کا اس کے بعد خالی گرین کارڈ ہو، کیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ بلکہ میں یہاں تک بتاؤں آپ کو کہ امریکہ کے آئین، ان کے قوانین کے لحاظ سے تو اگر آپ کو ٹریفک کی خلاف ورزی پر کوئی ٹکٹ مل گیا ہے تو آپ ساری عمر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ کوئی 2 سال کا، یہ آپ جو جن 62 اور 63 آئین بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو عدالت سزا ہوئی ہے اور وہ 5 سال ہو گئے سزا کے بعد، آپ سزا آپ نے بھگت لی ہے، 5 سال کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر ٹریفک کی خلاف قانون کی خلاف ورزی اگر آپ نے کر دی، یا آپ نے ٹیکس جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ جمع کرایا اور اس میں کہیں آپ کی غلط بیانی پکڑی گئی کہ آپ نے کوئی غلط انٹری کی ہے، اس کے بعد آپ تاحیات نااہل ہو جاتے ہیں وہاں پہ عوامی نمائندگی کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ آئین میں ہمارے ہاں اس کو 62-63 کہہ دیا گیا ہے، لیکن ایسی کلوزز برطانیہ کا آئین تو لکھا ہوا بھی نہیں کہا جاتا کہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ان کے مطلب ایک نارمز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اس کے لیے کوئی اخلاقی برائی نہ ہو، بلکہ بہت سے ایسی چیزیں جن میں کہ وہ جہاں ان کے معاشرے میں ان چیزوں کو اب اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو شخص عوامی نمائندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے، اس کے اندر وہ اخلاقی برائی نہیں ہے۔ میں اپنے سوال کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ اسپیسیفک کرتا ہوں اسلامی ممالک پہ۔ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں اس طرح کی شکیں موجود ہیں
معیارات موجود ہیں, کرائٹیریا موجود ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو اسلامی ممالک آپ کہہ رہے ہیں, بہت سے میں تو جو ممالک ہیں ان میں تو شاہی نظام نافذ ہے, وہاں پر تو وہ ایک بادشاہت اور اس کا بیٹا وہ ولیعہد چل رہا ہے. جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ان کے لیے ٹرکی ہے, آپ ٹرکی کی مثال لے سکتے ہیں, کہیں بھی اس کے لیے عوامی نمائندگی کے لیے کچھ شرائط ضرور موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یا کسی طرح بھی کوئی بھی حربہ استعمال کر کے ووٹ زیادہ لے لے. کچھ نہ کچھ شرائط تو ضرور ہوں گی. میں 62-63 کے مطابق یا اس سے اگر پیرالل جو ہے 62-63 کی بھی آپ جسٹ دیکھیں, آپ شک باعث ہم شاید بہت طویل مسئلہ بن جائے گا. اس میں کیا ہے 62 میں تو یہ ہے کہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے, دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد حالانکہ ہمارے ملک میں تو ایسی بھی چیزیں یہاں پر رہیں کہ کوئی جو شہری نہیں بھی تھا اور وہ آ کر اس کو ایمرجنسی شناختی کارڈ بنوا کر اور اس کو دے دی گئی. لیکن 62-63 جو ہے اس میں یہی چیزیں موجود ہیں کہ پاکستان کا شہری ہو, اس کے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہ ہو, اور وہ اخلاقی طور پر مطلب ہے کچھ اسلامی اس میں چیزیں ہیں کہ اسلام پر کاربند ہو اور اسلامی جو بھی وہ ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو. اسی طرح یہ کہ وہ کسی غیر اخلاقی اس میں نہ ہو, جھوٹ اور کذب بیانی نہ کرتا ہو, صادق ہو, امین ہو. یہ دو اصطلاحات بھی وہاں پر استعمال کی گئی نا, صادق اور امین, جن کا تعلق ذرا ہمارے ایک اسلامی کلچر کہہ لیں آپ, اسلامی لٹریچر سے بھی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی طرح ہر دستور میں اور ہر آئین میں موجود ہیں, ہر ملک کے قانون میں موجود ہیں اور ہونی چاہیے. یعنی اس سے وہ نہیں ہے کہ کوئی آج شخص جو ہے کوئی ڈاکو چور ہو اور کوئی قاتل ہو اور وہ عوام سے ووٹ لے لے اور پھر وہ بالآخر جو ہے آپ کا ملک کا جو اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, جو سینٹ کا وہ بن سکتا ہے وہ صدر بھی بن سکتا ہے. تو اس کے لیے بہرحال شرائط ہمارے آئین میں بھی لکھی گئی اور یہ پہلے سے موجود ہیں. یہ ہر آئین میں, یعنی 1973 کے آئین کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اور اس میں یہ جو 62-63 آئین کی جو شقیں اس طرح ان کو ذرا ڈیٹیل میں شامل کیا گیا, بہت بعد میں شامل کیا گیا, لیکن یہ تمام شقیں جو ہیں اور کچھ نہ کچھ چھلنی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے کہ جو بھی شخص کھڑا ہو جائے عوامی نمائندگی کے لیے اور کوئی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے, یا اس کا پرانا ریکارڈ میں اگر کوئی ایسی چیز نکل آئے اس کو سامنے لے آتے ہیں اور پھر وہ مطلب ہے اس میں الیکشن کے اس سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں موجود. ٹھیک ہے, ایوب بیگ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب, جب سے پیناما کیس کا فیصلہ آیا ہے تو یہ 62-63 کی شقیں جو ہیں یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں, خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو ان شکوں کو ختم کرنا چاہتے تھے, پی ایم ایل این نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا یہ فیلئر ہے, ہم ناکام ہوئے ہیں اس کو نکالنے میں, اور انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا اس بات کا. ہمارا سیکولر طبقہ اس کو ایلیمنیٹ کرنے میں آئین سے بہت زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. آپ کے خیال میں ان کے کیا مقاصد اس کے پیش نظر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, آپ نے اپنے سوال میں دو مختلف جہتوں سے بات کی ہے. ایک تو سیکولر طبقہ کی بات ہے اور ایک اس میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو لے آئے ہیں, اگرچہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں لایا جا سکتا جبکہ وہ دائیں بازو کی جماعت اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے ختم کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کو تو میں کہتا ہوں نا, وہ تو کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا شمار کیا جاتا ہے جو لوگ جو سیکولر کے قریب ہے, لہذا ان کا معاملہ ہے. لیکن آپ اس میں پی ایم ایل این کو بھی لے آئے ہیں جبکہ پی ایم ایل این شروع سے اس کا بارے میں ایک امیج ہے کہ وہ دائیں بازو کی جماعت ہے اور وہ اسلامی حیرانگی تو اسی بات پہ ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک عرصے سے ایک تقسیم ہو گئی ہے. کچھ لوگ اور زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے جو پاکستان کو ایک نظریاتی اسلامی ریاست سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست وجود میں آئی تھی اگرچہ وہ اس طرح بن نہیں سکی. اور کچھ لوگ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی کوئی نظریاتی ریاست نہیں تھی, وہ ایک مسلمانوں کا ملک تھا, اور وہ مسلمانوں کا ملک اس لیے وجود میں آیا تھا کہ ہندو جو ہے اپنی اکثریت کی وجہ سے, اپنی معاشی برتری کی وجہ سے انہیں دبا رہا تھا. تو یہ یہ شروع سے نہیں, آغاز سے نہیں ہے, یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ سن 70 کے بعد یہ بحث بہت زیادہ ہوئی ہے اور اب اپنے عروج پر سوسائٹی میں ڈویژن ہو گئی ہے, یا سوسائٹی میں یہ ڈویژن ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم, میں سمجھتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا آپ تھریش آؤٹ کر لیں,
پری پارٹیشن قائد اعظم نے 101 تقاریر ایسی کی جن سے آپ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، لیکن ان کی تقاریر سے بڑی آسانی سے ہر وہ آدمی جو دیانتداری سے اخذ کرنا چاہے وہ اخذ کر سکے گا کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ پھر پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم 13 ماہ زندہ رہے۔ ان 13 ماہ میں قائد اعظم نے 14 تقاریر ایسی کی جن سے یہ آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک وہ اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اور سب سے بڑی جو میں صرف ایک تقریر، اتنی تقاریر کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا، ایک سوال کا جواب جو قائد اعظم نے دیا تھا اس کا حوالہ دیا دیتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین تو 1300 سال پہلے بن گیا تھا، قرآن پاک پاکستان کا آئین ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح کرتی ہے، اور ہمارا سیکولر طبقہ جو سٹانس لیتا ہے اس کی بڑی واضح قسم کی نفی کرتا ہے کہ پاکستان محض ایک مسلمانوں کا ملک ہے۔ اسی حوالے سے اسی کو بنیاد بنا کر یہ اس وقت کشمکش چل رہی ہے۔ آئین پاکستان کی شق 62 اور 63 ہے۔ یہ اصل میں اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ نے عدالتی فیصلے میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں صادق اور امین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ فلاں شخص کسی کے پاس، اس وقت تقریباً 24 افراد کے خلاف سپریم کورٹ اب تک فیصلہ دے چکا ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا ان کی ممبرشپ جو ہے ختم کی جا سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکولر طبقہ کو اصل تکلیف، اصل معاملہ ان کا اس دینی اصطلاح سے ہے۔ یعنی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے افراد کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، 436 افراد کے خلاف پٹیشن گئی تھی، اس میں تو صرف نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ کوئی 436 افراد کے خلاف قطعی طور پر کوئی پٹیشن جماعت اسلامی نے 436 افراد کے خلاف جو ہے وہ آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ کیا باقی لوگ جو ہیں اس میں ملوث جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں؟ آپ دو چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ صادق اور امین کا تعلق جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبران سے ہے، 436 سے نہیں ہے۔ 436 کا اس میں یہاں کیا دخل آ گیا؟ 436 کا تو یہاں ذکر بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے ہوتا ہے 62-63۔ آپ اور میرے لیے اور کسی پہ لاگو نہیں، آپ اور میرے لیے جج پہ، نہ جرنیل پہ، نہ بیوروکریٹ پہ، آپ اور میرے لیے نہیں ہے یہ، آپ اور میرے لیے نہیں۔ جج اور جرنیل کی جو بات کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹل قوانین ہیں، وہاں بھی موجود ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں فلاں بڑا بددیانت ہے لہذا اس کی ہم ترقی کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹل قوانین ہیں، اور ڈپارٹمنٹل قوانین کے یہ بات الگ ہے کہ ملک میں جو آپ سمجھ لیجیے بددیانتی کا ایک دورہ ہے پچھلے 25-30 سال سے، اس کی وجہ سے ان قوانین پر عمل نہیں ہوتا، وگرنہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹل قوانین ہیں اس کے تحت کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ بددیانت نہیں رہ سکتا، ان کے اپنے قوانین ہیں۔ یہ 62-63 کا کوئی تعلق نہ 436 افراد سے ہے، 62-63 کا تعلق صرف پارلیمنٹ کے ممبران سے ہے۔ جو اگر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا تو اس پر 62-63 جو ہے وہ لاگو ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ ایک معیار انہوں نے دیا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس میں مطلب بتائی ہیں کہ یہ باتیں ہوں۔ اور یہ جو 28 افراد آپ نے بتائے کہ جس پہ 24 جو افراد آپ نے بتائے، تو یہ سارے ارکان پارلیمنٹ تھے؟ جی، یہ سب ارکان پارلیمنٹ، یہ وہ تھا نا، یہ وہ سب جھوٹی ڈگری والا، اس لیے کوئی جھوٹی ڈگری والا، کوئی کچھ اور تھا۔ ایک آدمی صرف اس بات پہ نکالا گیا تھا کہ اس نے اپنی جائیداد کو اپنی بیوی کی جائیداد ظاہر کر دیا تھا، تو اس پر وہ نکالا گیا۔ پارلیمنٹ کا ممبر تھا اور 62-63 کی وہ زد میں آیا، اس کی اپنی جائیداد تھی، اس نے کہا یہ میری بیوی کی جائیداد ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ بیوی کی جائیداد جو ہے وہ بھی اس کا شمار آپ کو اپنی جائیداد کے ساتھ کرنا اس کا مطلب ذکر کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کی نہیں ہو جاتی، لیکن آپ کو الیکشن کمیشن میں اس کا ذکر کرنا، ڈیکلریشن میں آپ کو شو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جعلی ڈگری پہ بھی ہوئے، اور بھی جو ہیں ان 24 میں ہے جو کسی ایک جھوٹ پر بولنے پر 62-63 کی زد میں آ گئے تھے۔ لہٰذا 62-63 جو ہے وہ خالصتاً پارلیمانی کے لیے ہے، باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ انہوں نے اپنے سیکولر طبقے کو کیا پرابلم ہے؟ سیکولر طبقے کو یہ پرابلم ہے، ویسے تو دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ سیکولر طبقہ بھی یہ چاہتا ہوگا کہ بد دیانت لوگ آ جائیں، چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، چاہتے نہیں ہوں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ
کہ یہ 62-63 قانون آئین کا حصہ بنایا تھا جنرل ضیاء الحق نے. جب عدالت نے انہیں حق دیا آئین میں ترمیم کرنے کا، تو ایک تو اور جنرل ضیاء الحق کا کچھ تھوڑا سا اسلامی امیج تھا. وہ اسلامی تھے نہیں تھے میں اس بحث میں نہیں پڑتا، ان کا ایک اسلامی امیج تھا، اور ان کے ساتھ نواز شریف کا بھی ایک اسلامی امیج تھا. اور یہ ان کے دور میں ضیاء الحق نے یہ ترمیم کی تھی 62 سے. ایک تو ان کو بیر ہے ضیاء الحق کے حوالے سے، دوسرا ان کو بیر ہے اس حوالے سے کہ اس میں لفظ صادق اور امین آتے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اصل میں معاملہ یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود چاہیں گے کہ ایسے لوگ آئیں. دیکھیں نا، دیانتدار لوگ چاہیں، ان کے لیے اصطلاح صادق اور امین کی نہ ہے، کیونکہ یہ مذہبی اصطلاح یعنی اصطلاح یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ مذہب کے معاملے میں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ 9/11 کا معاملہ ہوا اور دہشت گردی کا معاملہ چلا ہے، اب اسلام کے دشمن جو ہیں پہلے صرف سیاسی اسلام کے خلاف تھے، مذہب کے طور پر نماز روزہ اس وغیرہ کے خلاف نہیں تھے، وہ اور نیچے اترے یا کہہ لیجیے اور آگے بڑھے اور وہ نماز روزہ کے خلاف ہو گئے، اور اب اس طرح وہ اسلامی اصطلاحات کے خلاف ہیں. اصل میں مسئلہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی اصطلاحات کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دو تاکہ کوئی شے بھی ایسی نظر نہ آئے جس سے لوگ آج کی دنیا اسلام کی طرف بڑھ سکے. لہٰذا اصل مسئلہ ان کو یہ ہے، وگرنہ یہ آج ختم کر دیجیے اس میں سے کہ یہ جو کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دیتے وقت یہ نہ کہے کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں رہا تو سیکولر اس کی مخالفت نہیں کریں گے. دیانتدار اور ایماندار کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کو حق ہے نا آئین کی تشریح کرنے کا. جب آئین میں یہ ہے اور سپریم کورٹ اس کی تشریح یہ کرتا ہے تو کسی دوسرے کو یہ کیوں حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ اصطلاح استعمال نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ تو ان کو اس لیے ہے. پھر یہ کہ آپ سمجھتے ہیں لبرلزم کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیے. لبرلزم کا مطلب یہ ہے مادر پدر آزاد، جو یعنی اس کا مطلب ہو یا نہ ہو پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ مطلب مادر پدر آزاد. لہٰذا وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ یہ ختم ہو جائیں اور ایک مادر پدر آزاد معاشرہ، ایک مادر پدر آزاد پارلیمنٹ. یعنی ایسے بھی ہیں جیسے یہ ہیں کہ جو ایک آدمی آئے اور اسلامی ریاست میں کھلم کھلا کہے میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور اس کو حق دیا جائے پارلیمنٹ میں، اس لیے کہ زنا کرنا شراب پینا ذاتی فعل ہے. وہ اس بات کو اس طرح لیتے ہیں، لہٰذا وہ ایک مادر پدر آزاد پارلیمنٹ چاہتے ہیں. دیانتداری ایک انٹرنیشنل گلوبل معاملہ ہے، برائی سمجھی جاتی ہے. شراب پینا گلوبل گناہ نہیں ہے، وہ اسلام میں گناہ ہے. زنا اسلام میں گناہ ہے. مغرب کہتا ہے بامی رضامندی سے زنا ہی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ لوگ لبرل لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا مادر پدر آزاد معاشرہ وجود میں آ جائے جس کی پارلیمنٹ جس کی ریپرزینٹ جسے کرے اور وہ ان کے مقاصد پورے ہوں اور اسلام سے ہم جس قدر دور ہو سکے ہو جائیں. جن معاشروں کی ہم مثال دیتے ہیں ان معاشروں میں بھی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ جو ہے، شادی سے باہر کو تعلقات رکھنا، وہ چاہے معاشرے میں عام ہو لیکن اپنے صدر یا وزیر اعظم عوامی نمائندوں کے لیے وہ یہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. وہ جھوٹ جو ہے مطلب اسلام میں تو خیر بہت بڑا گناہ ہے ہی، لیکن جھوٹا شخص جو ہے مطلب ایک عام سیکولر معاشرے میں اور ایک عام معاشرے میں بھی بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہے. کوئی جھوٹا شخص ہو، مطلب کلنٹن کے خلاف کیا ہوا تھا، یہی بتانا کہ جو اس نے جھوٹ بولا ہے اور جس کی اس کو بعد میں معافی مانگنی پڑی کہ اس نے ایک اب صدر ہوتے ہوئے اور ایک نکسن کے ساتھ مطلب ہوا. نکسن کے بعد خواہ چلے آپ اس کو تعمیل کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا. تو یہ اسلامی طور پر بھی برائیاں ہیں اور عام سیکولر لیول پر چاہے وہ لبرلزم آپ کہتے ہیں، بہرحال اس لبرلزم کی بھی کچھ لمٹس تو ہیں. لبرل کا مطلب مادر پدر آزادی کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی آزادی نہیں ہے. وہ جو عام مثال دیتے ہیں نا کہ جہاں میری ناک شروع ہوتی وہاں آپ کے ہاتھ کا وہ جو ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے، لبرلزم ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر معاشرے میں ایک سٹینڈرڈ کا درجہ رکھتی ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں ایک خائن آدمی کو، بددیانت آدمی کو، جھوٹے آدمی کو ایک عہدہ جو ہے، قرآن حکیم میں تو ہے نا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانت اور ذمہ داری جو بھی امانت ہے وہ ان کا اہل لوگوں کے سپرد کی جانی چاہیے. اور جبکہ ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 62-63 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہی لکھا ہوا ہے، اس کی جسٹ اگر نکالا جائے، لب لباب نکالا جائے ان شکوں کا، تو اس میں یہی ہے کہ وہ جھوٹا نہ ہو، وہ خائن نہ ہو، وہ اور اسلامی شاعر جہاں پر آ جاتے ہیں اس میں کیا ہے کہ نماز روزے کا پابند ہو. اس میں ٹھیک ہے کہ آپ اب کسی کو
مطلب ہے ثابت کرنے پہ آئیں کہ وہ نمازی ہے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ واضح حقائق اور دلائل کی بنیاد پر دیا. اچھا بریگیڈیٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک نظریاتی مملکت میں جیسے پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ایک نظریاتی مملکت ہے، اس میں ووٹ کے علاوہ، ووٹ حاصل کرنے کے علاوہ کوئی کرائٹیریا بنانا، جیسے بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ صادق اور امین کی ایک انورٹڈ کاماز میں صرف وہی میننگ لیے جائیں گے اور اس کی تشریح جو ہے وہ وہی کی جائے گی جو عدلیہ چاہے گی یا جو آئین میں لکھا گیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک منٹ ذرا میں اس میں اگر آپ اجازت دے دیں بریگیڈیٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ. دیکھیں میں نے عرض کیا، میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہیں جو گلوبل سطح پہ غلط سمجھی جاتی ہیں باتیں، چوری، جھوٹ، خیانت وغیرہ. کچھ ہیں جو صرف اسلام، جیسے میں نے مثال دی ہے شراب پینا اسلام میں اسی طرح زنا کرنا اسلام ہمارے حوالے سے وہ صادق اور امین ہی رہے گا. یورپ میں تو اگر پارلیمنٹ یہ منظور کر لیتی ہے کہ 2 مردوں کی شادی ہو سکتی ہے تو وہاں کا دیانتدار آدمی صحیح آدمی ہوگا جس نے ایک مرد سے شادی کی ہوئی ہے، وہاں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اگر ملک کا قانون اجازت دیتا ہے 2 مردوں کی شادی کی تو پھر وہاں جو میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ چیز لانا چاہتا ہے. اگر قانون بن گیا ہے کہ 2 مردوں کی شادی جائز ہے تو پھر پارلیمنٹ میں بھی وہ بندہ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اور وہاں یہ جہاز ہے. ایک نظریاتی ملک میں یہ ممکن نہیں ہے. یہاں کا صادق اور امین جو ہوگا وہ تبھی ہوگا اگر وہ شریعت کے یہاں پہ بھی تو ہماری شریعت کے خلاف قوانین بن رہے ہیں نا. حقوق نسواں بل جو بنا ہے وہ اس کو آپ اگر اپنے اسلام کے معیارات پہ لائیں تو وہ کیا پورا اترتا ہے؟ نہیں، اس میں 2 باتیں وہ بھی تو اکثریتی رائے سے منظور ہوا ہے نا قانون، غیر اسلامی قانون منظور ہو گیا نا ادھر بھی. پھر فرق کر رہے ہیں نا. ایک بات کا فرق رکھیے، ایک چیز آئین ہوتی ہے، ایک چیز پینل کوڈ ہے. آئین اور پینل، یہ پینل کوڈ کا معاملہ ہے، یہ آئین کا معاملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن پینل کوڈ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اگلا قدم ہوتا ہے. یہ چیزیں آئین میں نہیں ہیں کہیں جو آپ نے آئین میں تو نہیں، میں قانون سازی کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اگر وہاں پہ ایسا قانون بن جاتا ہے 2 مردوں کی شادی کا تو جو اس پہ عمل کرے گا وہ قانون پہ وہ کر رہا ہوگا. پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ بھی تو غیر اسلامی قوانین بنے ہیں نا، ان پہ عمل ہو رہا ہے. یہی تو بات ہے جو واضح کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. اس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ نے مثال دی، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ہو رہی ہے نا یہ بات ہے. اور اصل میں کیوں ہو رہی ہے کہ اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا، اور اس آئین میں یہ اصل بات ہے نا، ہمارا جو رویہ ہے وہ منافقانہ طرز عمل ہے. جو اصل میں ہم بات کر رہے ہیں صادق اور امین کی. مسئلہ سارا یہاں جو آ رہا ہے جس پس منظر میں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. الصادق اور الامین 2 خطابات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. الف لام آپ لگا دیں، پراپر ناؤن بن گیا کہ الصادق اور الامین تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن صادق اور امین ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے، اسوہ حسنہ ہر مسلمان کے لیے اس کو ماننا لازم، مطلب ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہے. تو وہ 2 الفاظ جو لکھ دیے گئے ہیں، دراصل ہمارے سیکولر طبقات کو وہ 2 الفاظ ذرا چبھ رہے ہیں. یعنی اگر اس کی جگہ آپ کہیں کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، تو شاید دیانتدار ہونا چاہیے تو وہ مان جائیں گے، شاید وہ چیزیں ڈائلیوٹ ہو جائے. تو وہ تو صادق اور امین کے لفظ کو لے کر چل رہے ہیں. تو میں نے شروع میں بھی اپنی گفتگو کی مثال دی تھی کہ کوئی معاشرہ یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر جو ان کا ایک عوامی نمائندگی کے لیے شخص سامنے آئے اور ان کی پارلیمنٹ میں جائے وہ جھوٹا ہو، خائن ہو، دھوکے باز ہو، اور عوام کے جو پیسہ ہے، مطلب کسی جاپان کے ملک میں یا چائنا میں، چلیں وہ چائنا تو ایک بالکل ہی مطلب آپ اسے کہنے نا کہ کوئی ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، وہ کنفیوشس کی تہذیب کہہ لیں آپ، تو کیا وہاں پر ایک آدمی جو ٹیکس پیئرز منی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہو، وہاں پر اس کو وہ اپنی کوئی عہدہ دے دیں گے؟ مطلب ہم تو ان کے لیے چائنا کے جاپان کے لیے کہتے ہیں کوئی عہدہ دے سکتے ہیں؟ کوئی عہدہ بھی نہیں دے سکتے، کوئی کرسی پر کسی ذمہ دار کی کرسی پر نہیں بٹھا سکتے. تمام معاشروں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. یہاں پر مجھے حیرت ہے کہ اس چیز کو کیوں ایک ایشو بنا دیا گیا ہے کہ کیا اگر یہ 2 دفعات نکال دی جائیں گی اس کے بعد کوئی غیر پاکستان کا شہری یا ایسا پاکستان کا شہری جس کے پاس کسی اور ملک کی شہریت بھی ہو
کینیڈا کا بھی شہری دیکھیں ہو. ان کی بات بھی اس طرح ایک طرح سے ویلڈ بنتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس معیار پہ کوئی پورا اترتا ہی نہیں. یہ بھی کوئی دلیل نہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ویسے بھی غلط کہا جاتا ہے یہ کوئی دلیل ہے کیا کہ ہمیں سچا آدمی ملتا ہم جھوٹے کو ایک دیکھیں آپ کے جج صاحب نے کہا, سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا, پھر تو پارلیمنٹ میں سراج الحق صاحب ہی رہ جائیں گے بس. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی عوامی نمائندے کے خلاف آپ کورٹ میں گئے, آئین کی تشریح کا حق کس کو ہوتا ہے؟ ہر ملک میں آئین بنانے والے وہ لیجسلیچر, وہ اسمبلی وہ ہوتی ہے, لیکن جب وہ قانون بن جاتا ہے, آئین اس کو اسمبلی پاس کر دیتی ہے, اس کی تشریح کرنا پھر اس کا جو عدالتی نظام ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کسی بھی شق کے ذریعے کسی آدمی کو پکڑ کر لے کے جائیں گے عدالت میں کہ یہ اس شق پر پورا نہیں اترتا, تو پھر سپریم کورٹ کی بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو شق لکھی گئی آئین میں, ہماری عدالتیں بھی جو ہے آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں نا, یہ 62-63 وہاں لکھا ہوا تو اس کے مطابق فیصلہ کیا نا. لیکن اگر یہ نہ لکھا ہوا ہو تب بھی کیا مطلب ہے آئین, مطلب ذمہ داری نہیں ہے کہ آئین کی کہ وہ تشریح کرے, آئین ساز جو بھی اسمبلی ہے, جو بھی ممبران ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ تشریح کریں بلکہ ایسے الفاظ وہاں لکھیں کہ جس کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے آسان بھی ہو. اور بہرحال آئین تو ہے, یعنی آئین جو ہے کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے. اب تو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا سوشل کانٹریکٹ ضرور ہے, پھر بھی یہ مین میڈ لاز ہی ہے نا, مین میڈ لاز ہے نا, اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں, ہر اسمبلی آتی ہے, ترامیم کرتی ہے. اسمبلی ایسی تو اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ اس طرح کی آ جائے کہ جس سے اس کے فرق نہ پڑے کوئی بھی, لفظ صادق اور امین وہ نکال دیں مثال کے طور پر, ویسے تو نہیں نکال, اگر آپ کے خیال میں صرف وجہ تنازع یہی ہے, صرف الفاظ اور ہیں, فیس ویلیو تو یہ دو الفاظ آ رہے ہیں, لیکن کیا آپ آئین میں یہ لکھ دیں گے کہ اس ملک کا اسمبلی کا ممبر یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر جو ہے وہ جھوٹا شخص بھی ہو سکتا ہے, لکھا ہوگا؟ یہ تو نہیں وہ کہیں گے نا, یہ تو بیگ صاحب نے بھی فرمایا, یہ تو بیگ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ بھی کہیں گے کہ آنسٹ آدمی کو آنا چاہیے, دیانتدار آدمی کو آنا چاہیے, لیکن اگر ان کو صرف الفاظ سے چڑ ہے جو ہمیں اس کو پوری طرح اون کرنا چاہیے, اگر انہیں چڑ ہے فرض کریں وہ چینج کر دیتے ہیں اگر, تو اس پہ کیا پرواہی ہے؟ یہ چینج بھی نہیں ہونے چاہیے, چینج بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے اگر وہ ہماری دینی اصطلاحات کو چینج کرنے شروع کر دیں اور ہم اسے منظور کرنا شروع کر دیں, تو کسی دن وہ نماز کے خلاف, کسی دن وہ وضو کے خلاف کو مسئلہ اٹھا سکتے ہیں کہ پانی کا ضیاع ہے, وقت کا ضیاع ہے, مسجدیں بنا کر جگہ جو ہے یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ الفاظ بھی چینج نہیں ہونے چاہیے, الفاظ بالکل رہنے چاہیے اور یہی رہنے چاہیے. یہ فرمائیے کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کسی بھی ملک میں جو ہے ووٹ کے علاوہ بھی کوئی کرائٹیریا بننا کیوں ضروری ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی عہدے کے لیے مطلب کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. جب ہونا چاہیے تو کیا عوامی نمائندے کے لیے وہ معاشرے میں مشہور ہو کہ یہ ایک ڈاکو ہے, چور ہے, اور وہ ایک بستی جو ہے وہ چوروں کی بستی ہو, وہاں پر وہ ایک چور کو کھڑا کر دیں, تو کیا اس کو حق دے دینا چاہیے کہ وہ اس کا نمائندہ ہے؟ بالفعل کیا ہو رہا ہے؟ بالفعل بتا دیجئے کیا ہو رہا ہے. ایسا ہے, بالفعل یہی ہو رہا ہے نا, جو اس علاقے کا سب سے بڑا بدمعاش ہے, جو گنڈا ہے, جو قاتل ہے, وہی الیکٹ ہو کے آ رہا ہے, کوئی شریف آدمی آ رہا ہے. اسی لیے پھر آئین ساز اسمبلی میں یہ شقات لکھی گئی نا, یہ دفعات لکھی گئی نا, تاکہ ایسا شخص جو ہے اس کو حق نہیں ہونا چاہیے عوامی نمائندگی کا. اور یہ باتیں اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے, عملاً کیا ہو رہا ہے ایوب صاحب آپ فرمائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر اس طرح عمل نہیں ہو رہا, عمل نہیں ہو رہا نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل نہیں ہو رہا. اگر اس کے لائن سے بہت سے لوگ جو ہے ان کی سیٹ خالی ہو جائیں گے, لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے حقیقی طور پر کہ ان پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں معیار وہی رکھنا چاہیے, معیار وہی آئیڈیل وہی ہونا چاہیے. آپ کے قوانین میں, الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں وہاں یہ چیزیں موجود ہیں نا کہ جب کوئی ایک آدمی داخل کرتا ہے, اپنے کاغذ جمع کراتا ہے کہ میں اس علاقے کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں, تو پھر مہلت دی جاتی ہے کہ تو 2-3 دن ہوتے ہیں کہ کوئی اس کے خلاف آ کر, کوئی بھی جا کر اس کے خلاف, یا جو اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ جا کر اصل میں تو اس میں یہ ہوتا ہے نا, وہ سٹے لے لیتا ہے اور 5 سال جو ہے وہ سٹے ہی چلتا رہتا ہے, سٹے پہ حکومت چلی جاتی ہے. وہ آپ کے قانون میں ثقل ہے, پھر اس کا اصل میں قانون کو ٹھیک کرے. اصل میں اس میں تو یہ 62-63 کو اس طرح بدنام کرنے میں ہمارے الیکشن کمیشن کی بھی حماقت شامل ہے. دیکھیں 62-63 میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عوامی نمائندے کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے؟ لکھا ہے کہیں؟ 62-63 میں کہاں یہ کہ اسے فلاں آیت یاد ہونی چاہیے, فلاں دعا یاد ہونی چاہیے؟ جب سن 13 کے انتخابات میں لوگ گئے تو انہیں 62-63 کے تحت ان سے
یہ چیزیں سر اس میں یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ یہ ہو، تو نمبر 1، نمبر 2 جو یہ بھی آیت لکھا الکرسی ہوا میں ہے آتی ہے وہ گناہ کہ کبیرہ کا پریکٹسنگ مرتکب ہوتا ہے۔ مسلمان ہو، پریکٹسنگ مسلمان ہو، جب پریکٹسنگ مسلمان ہوگا تو اس کو آیت الکرسی بھی آنی چاہیے۔ نہیں، پریکٹسنگ مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے، تو آیت الکرسی اس کا نماز حصہ، پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی میں نماز کا حصہ تو نہیں ہے۔ چلے ایک بات مطلب ہے، جس مسلمان کو آیت الکرسی نہیں آتی یا جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی اس کو آپ ممبر پارلیمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسلامی قوانینوں میں یہ بھی ہے کہ تجسس بھی منع ہے، آپ کسی کے خلاف خامخواہ جا کر وہ انکوائری نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کے خلاف کوئی عذرداری داخل کر دی جائے، وہ الیکشن کمیشن کے قوانین موجود ہے، پھر آپ الیکشن کمیشن مطلب وہ سپریم کورٹ تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بھی ججز ہی ہوتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں دلائل کہ آپ نے مطلب وہاں پر ٹیکس اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے، آپ نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، آپ نے اپنی کوئی انکم ظاہر کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں الیکشن کمیشن یہ جو پوچھتا ہے سوالات عوامی نمائندوں سے جب وہ وہاں پہ اپلیکیشن فائل کرتے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تو وہ ہو رہی تھی۔ وہ تو بظاہر تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس کے آپ کچھ نہ کچھ اس کی فیس ویلیو پر تھرمامیٹر لگا کے کچھ نہ کچھ تو وہ چیک کرتے ہیں نا کہ جی یہ آیا اس معیار پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ ان کا پوچھنے کا حق یہ ہے، پوچھنے کا حق یہ ہے اور دیکھنے کا حق یہ ہے۔ ہاں البتہ میں اس میں ذرا اضافہ کر دوں تھوڑا سا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا 62-63 میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 62 اور 63 میں یہ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نظریاتی ریاست میں ایک امیدوار کو کم از کم ارکان اسلام کا پابند ہونا چاہیے۔ اور اگر دیکھیے یہ مجھے تو اگرچہ الیکشن کمیشن کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سامنے آدمی جو کھڑا ہے یہ 5 وقت نمازی ہے یا نہیں ہے، لیکن جس طرح باقی معاملات میں ہوتا ہے کہ کئی لوگ بددیانت ہوتے ہیں، جس کی بددیانتی عدالت میں چلی جائے اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح میں یہ ترمیم جو ہے سجیسٹ کروں گا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ واضح یہ ثبوت سامنے آ جائے یا وہ اعتراف کر لے یا اس کا واضح ثبوت سامنے آ جائے کہ یہ نماز کا باقاعدہ طور پر نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، تو اسے حق نمائندگی مسلمانوں کی ریاست میں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان اگرچہ ہمارے آئین میں نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ترمیم سے رش کر رہے ہیں نا ارکان اسلام پر وہ پابند نہ ہو اور اس کا کوئی ثبوت سامنے آ جائے، دیکھیے یا وہ اعتراف کر لے یا ثبوت سامنے آ جائے یا اعتراف کر لے، تو ایسے شخص کو اصل مسئلہ ہمارے ہاں پھر وہی ہے کہ قانون کی عملداری نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اعتراض اس مسئلے پر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود اس کے پابند نہیں ہوتے، وہ خود بھی پابند نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ ایک چیز بہرحال یہ ہمارے منافقت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ ترمیم اگر ہو تو اس طرح ہونی چاہیے۔ لفظ صادق اور امین کے خلاف ہونے کی بجائے آپ اس میں یہ ترمیم کر سکتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس نے ایک اپنی ایفیڈیوٹ دینا ہے یا ایک لکھنا ہے کہ جی ہاں میں اسلامی اس پہ شاعر پہ کاربند ہوں، بس آپ اس کی فیس ویلیو پہ اس کو لے لیں، انڈین انلیس کہ کوئی اس کے خلاف عذرداری جمع کرائے کہے کہ نہیں جی اس کی باقاعدہ نمازوں کا حساب اس سے مانگا جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ حساب اس لیے کوئی نہیں مانگتا کہ سب اس پلڑے میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو۔ نہیں، حساب مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حساب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حساب مانگنا بہت مشکل ہے، لیکن بعض اوقات بعض واضح ثبوت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ملزم اعتراف کر لیتا ہے، خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اعتراف پہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اس کا تسلیم کر لینا چاہیے کہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی کہے میں نہیں پڑھتا میں نماز، اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور بہرحال دعاؤں کا یاد ہونا یا دعائے قنوت کا یاد ہونا یا آیت الکرسی کا یاد ہونا، تو اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی ایک اسلامی ان کا بھی معلومات کا ہے، جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے ہوں، بعض مطلب نمازی بھی ہوں، اگر آپ ان سے بھی اس طرح کے سوال مسجد دروازے پر کھڑے ہونے کرنا شروع کر دیں تو شاید چلے سر ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، نہیں ورنہ تو سورہ اخلاص اور سورہ والعصر نہیں آتی، وہ نہیں مطلب ثبوت سامنے آ چکے ہیں نا، آن ریکارڈ ہے۔ لیکن صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ آئین کی ان شکوں کو 62 اور 63 کو نظریہ پاکستان کا تسلسل کہیں گے؟ یقیناً کہوں گا، اس لیے کہ پاکستان تو بنا ہی اس لیے ہے، اس کا نام پاکستان کیوں رکھا؟ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ ہندوستان نے زبردست اعتراض کیا تھا نام پر کہ کیا یہی لوگ پاک ہیں، کیا دنیا کے اور لوگ کوئی پاک نہیں ہے؟ اس پر ہندوستان نے بڑا اعتراض کیا تھا آغاز میں، لہٰذا یہ تو پاکستان جو نام لیا، اگرچہ اس میں وہ حصہ بھی ہے کہ پی جو لی گئی وہ پنجاب سے لی گئی اور کہ کشمیر سے لیا گیا اور سین جو سندھ سے لیا گیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی بات شامل تھی کہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوگی۔
لہٰذا پاکستان کا معاملہ تو کسی اور مسلمان ملک کا ہو یا نہ ہو، پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو دو لخت برے صغیر ہند کو کیا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی تمام جو ہیں عادات سے لے کر ان کی عبادات، ان کی رسومات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر چیز جو ہے وہ الگ ہے، لہٰذا وہ شریعت پہ انحصار کرتی ہے، لہٰذا پاکستان جو ہے اس میں یہ بات ہونا بہت لازمی ہے۔ بات تو وہی ہے نا کہ بھئی وہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ایک قوم جو ہے اسی ایک ملک میں رہتی ہوئی وہ ایک گائے کو پوجتی ہے، دوسری قوم جو اس کا گوشت کھاتی ہے، اور آپ یہ انڈیا میں جو کچھ اب حال میں ہو رہا ہے وہ تو وہاں دو قومی نظریہ ایک طرح سے دوبارہ اب اجاگر ہو رہا ہے جو وہاں پر قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ مسلمان ان کا خدا کھا جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارے 62-63 کے مطابق ایک شخص کو دیانتدار اور پارسا ہونا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جو عوامی نمائندہ آ رہا ہے پارلیمنٹ میں یا آنا چاہتا ہے یہ پارسا ہے، عبادت گزار ہے، دیانتدار ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ تو میں نے بات پہلے کہی نا کہ بیسیکلی تو فیس ویلیو پر چیز لی جاتی ہے نا۔ اگر انٹل اینڈلیس کسی کے خلاف کوئی یہ اعتراض آئے کہ یہ شخص پارسا نہیں ہے، یہ شخص دیانتدار نہیں ہے، یہ شخص اسلامی شاعر کا پابند نہیں ہے، اور پھر وہ الزام لگانے والا جو ہے وہ اس کے خلاف جا کر کسی بھی عدالت میں مطلب شروع کر لیں آپ اس کو الیکشن کمیشن سے، الیکشن کمیشن میں پہلے تو وہ ثابت کرے گا وہیں پر، اور اگر وہاں پر کوئی فیصلہ جو ہے اس کے خلاف وہ اپیل کرنے کے لیے ہائر کورٹس میں جا سکتا ہے، تو وہ تو یہ بات جب سامنے آئے گی، جب کسی شخص کے خلاف یہ چیز سامنے آئے گی کہ شخص پارسا نہیں ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، خائن ہے، بددیانت ہے، لہٰذا پھر اس کے خلاف جائیں گے آپ، اس نے جھوٹ بولا ہے، اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ میں جھوٹ بولا ہے، اپنی آمدنی کے گوشوارے میں جھوٹ بولا ہے، یا جو یہ کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار اس کا جو ہے وہ غلط چیزوں پر، غیر اخلاقی کاروبار پر مشتمل ہے، اس کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس میں میں بھی چاہوں گا، دیکھیں جیسے جب ہمیں جمہوریت پسند ہو یا نہ ہو، لیکن جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ اس کے 3 بلکہ اب تو +1 4 ستون ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ مقننہ جو ہے وہ قانون بناتی ہے، انتظامیہ ان قوانین پر عمل درآمد کرواتی ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ ان قوانین کی تشریح کرتی ہے کہ یہ قانون ہے کیا۔ اب وہ حق نہ لیجسلیشن کو رہا کہ قانون کی تشریح کیا ہوگی، اور نہ یہ حق انتظامیہ کو رہا، یہ حق سپریم کورٹ کو ہے، عدلیہ کو ہے، لہٰذا جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ آئے گا یہ پارسا نہیں ہے، یہ بددیانت ہے، یہ فاجر و فاسق ہے، تو سپریم کورٹ کا ہمارے آئین کے حوالے سے بھی اور دنیا بھر کے تمام دساتیر کے حوالے سے یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سا شخص دیانتدار ہے، کون سا پارسا ہے اور کون نہیں ہے۔ ایوب بیگ صاحب، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ جو ہے 62 اور 63 کی جو شکیں ہیں آئین میں عدلیہ کی اجازت سے جو ہے وہ شامل کی تھی، ایک ڈکٹیٹر کی لائی ہوئی شکوں پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ 62 اور 63 کا اضافہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اس اختیار کے تحت دیا تھا جسے اسے سپریم کورٹ نے دیا تھا، نظریہ ضرورت کے تحت کہ آپ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور 62-63 کو اس میں شامل کر دیا۔ یہ آئین کی ترمیم نمبر 8 کہلاتی ہے، اور اس آئین کی 8 نمبر ترمیم میں انہوں نے اس کی آڑ میں بہت سی ترمیمیں کی تھی، لیکن اس کو انہوں نے نام ایک ہی دیا تھا 8ویں ترمیم، اس میں مشہور 8ویں ترمیم، کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈکٹیٹر ہی لایا تھا جنرل ضیاء الحق۔ ویسے ان شکوں کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اصل میں کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اکثر یہ تاثر تھا، میں آپ کے اب دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے بارے میں اکثر یہ تاثر تھا کہ یہ لوگ ذرا کھلے ڈلے لوگ ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، اور ضیاء الحق اور پیپلز پارٹی کی جانی دشمنی تھی، تو پھر اس وقت جب نواز شریف کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پارلیمنٹ سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہ شکیں انٹروڈیوس پورا کروائی جواب گئی۔ سن لیجیے نا میرا۔ پھر جب وہ نواز شریف کو پیپلز پارٹی کے خلاف جنرل ضیاء الحق نے کھڑا کیا، تو پھر اس میں پھر جو ہے ایک شریف پارٹی بنی، اور ایک جو ہے وہ اسے
قرار دیا گیا کہ یہ بدمعاش بن گئی پارٹی، بدمعاش پارٹی بن گئی، تو اس کے لیے 62-63 وہ اصل میں تو نیت صاف بات ہے یہ تھی کہ انہیں باہر رکھا جائے، اور اس میں یہ استاد شاگرد دونوں شامل تھے، یعنی ضیاء الحق اور نواز شریف۔ لیکن یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ 8ویں ترمیم میں ڈکٹیٹر نے یہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ گزشتہ دور میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو پتہ ہے بڑی مفاہمت کی سیاست چل رہی تھی، بڑی محبت کی سیاست چل رہی تھی، چارٹرڈ آف ڈیموکریسی چل رہی تھی۔ اس میں 18ویں ترمیم کی گئی، اور اس 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں بدل دی گئی، بہت چیزیں۔ اس میں پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا، ارادہ ظاہر کیا تھا کہ 62-63 کی ترامیم کو نکال دیا جائے۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مشترکہ طور پر 2/3 اکثریت حاصل تھی پارلیمنٹ میں بھی۔ پارلیمنٹ میں جب ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں تو اٹ مینز قومی اسمبلی پلس سینٹ، اور بلکہ پلس پریزیڈنٹ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ۔ قانون سازی کا عمل پھر ہی مکمل ہوتا ہے، یوں مکمل ہوتا ہے۔ تو جب یہ 18ویں ترمیم کی تو سیاستدانوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر نے یہ شامل کی تھی، آپ کے پاس پورا حق تھا، آپ نے بہت سی چیزیں نکالی جنہیں اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں ان کا شمار کروں کہ کیا کیا چیز انہوں نے اس وقت آئین سے نکال دی، لیکن انہوں نے اس وقت 62-63 کو باقاعدہ اصرار کے ساتھ موجود رکھا، اس کی توثیق کی۔ لہٰذا اب ان کا یہ کہنا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے کی تھی، ایک سفید جھوٹ میں۔ بیگ صاحب بات یہ ہے نا کہ اگر وہ نکال دیتے، اگر اس وقت نکال دیتے، ہم تو ان کے الفاظ بھی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا معاشرے کا ایک طبقہ ان الفاظ کو بھی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ اگر پوری شکیں نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ سوال یہ ہے تو پھر اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب جو مطالبہ کر رہے ہیں تو اس وقت نکال دیتے، اور ان کے پاس موقع تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کو اس وقت تو وہ غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں نا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اس وقت ان کو سن کے ذاتی مقاصد کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا تھا، وہ چاہتے تھے اب بھی ان کے ذاتی مقاصد کو ٹھیس نہیں پہنچتی تھی، وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی ہی کے خلاف۔ لیکن اب جو ہے وہ کیونکہ اب ضرب اس کی خود لگ گئی ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی جانتا ہوتا ہے کوئی آدمی کیا کام کر رہا ہے، کون سا گڑھا کھود رہا ہے، اس میں کون گرے گا، وہ خود ہی گرے گا، خود گر پڑتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ پیپلز پارٹی شامل رکھا، اس کو رکھا، وغیرہ وہ نکال دیتے تو اس کے لیے ایک بچت ہو جاتی۔ فضا بھی ہموار تھی اس وقت، فضا بھی ہموار تھی اس وقت۔ پی ٹی آئی بھی اس کی اتنی مخالفت نہیں کر رہی تھی جتنی اب کر رہی ہے، کوئی بھی مخالفت اتنی کر رہا تھا، اور فضا بالکل ہموار تھی، کوئی اعتراض نہ آتا۔ لیکن یہ اللہ کے کام ہے، جو کام اس کی مشیت میں ہو وہ کسی نہ کسی راستے سے ہو کر رہتا۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، فائنلی یہ فرمائیے کہ اسلام کے سیاسی نظام میں ان شکوں یعنی 62-63 کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان کا آئین آن پیپر ایک اسلامی آئین ہے، اس میں شک ہے کہ اس میں کوئی قرآن سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ ہم نے آئین کو کھلواڑا بنایا ہوا ہے، ہمارے آئین میں اس کی تشریحات میں منافقت موجود ہے۔ جب کوئی آپ کسی بھی اسلامی شک، جیسے آپ نے آئلی قوانین کی مثال دی تھی، کسی اسلامی کوئی دفعہ اگر اسلامی نظام سے متصادم ہو، اس کے خلاف اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ تمام آئین کی دفعات جو ہیں ان کی حیثیت برابر ہوتی ہے، اور کوئی ایک دفعہ جو ہے باقی آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ اس کے ان چیزوں کے پیچھے چھپا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر وجود آنے میں مطلب یہ ملک وجود میں آیا، اس کی بقا کا دار و مدار اسلام پر ہے۔ اگر یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا تو پھر تو باقی جس طرح باتیں اس طرف جا رہی ہیں لبرل اور سیکولر طبقات کی کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، خام خواہ ایک انگریز نے لکیر کھینچ کر 2 ملکوں کو الگ کر دیا، ثقافت لکیر کو اس طرف بھی وہی ہے، ثقافت اس طرف بھی وہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے بیانات بھی ہیں، وہ ایک ہندوؤں کی اس کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایسے الفاظ کہے ہیں کہ یہ لکیر ہم ادھر بھی وہی کھانے کھائے جاتے ہیں، ادھر بھی کھانے کھائے جاتے ہیں۔ تو دراصل پھر تو یہ واقعی پھر تو ان کا موقف ٹھیک ہے کہ لکیر خام خواہ کھینچ دی گئی ہے، بٹوارا کر دیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 2 قومی نظریہ، اور اب تو مزید انڈیا میں جو حالات ہیں اجاگر ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ دفعات جو شامل ہیں، یہ دفعات نہیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ دفعات تو رکھنی پڑیں گی۔ آپ 2 الفاظ کے پیچھے لے کر ان کی آڑ لے کر نکالنا چاہتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ تو جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کی اپنی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو
مطلب ہے کوئی نہ کوئی اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر پڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ شق دفعات جو ہیں یہ ہونی چاہیے، اور نہ صرف موجود ہونی چاہیے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. تبھی اس ملک میں ایک ایسی اسمبلی وجود میں آئے گی کہ جہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے حوالے سے قانون سازی بھی کر سکیں گے، اور اس ملک میں صحیح طور پر ایک صالح معاشرہ بھی وجود میں آئے گا. میں اس قصے بھی بلکہ آگے چل کر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے دین میں ایک چیز آتی ہے کہ ہر مسلمان کو دین کا ضروری اس علم جو ہے وہ آنا چاہیے. اب اس کی تشریح کیا ہے، کتنا علم آنا چاہیے ضروری علم؟ اس کی تشریح علماء نے کر دی کہ ایک مسلمان کا تعلق معاشرے میں رہتے ہوئے جن چیزوں سے پڑتا ہے، جو اس کا فیلڈ آف آپریشن ہو، جہاں اس کا دائرہ کار ہو، اس کے مطابق اس کو اسلام کے جو قوانین ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ڈاکٹری کے لحاظ سے جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان چیزوں کا علم اس کو سیکھنا چاہیے. اپنے ایک کاروبار کر رہا ہے، اس کاروباری شخص کو کاروبار کے حوالے سے جو بھی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اس کا علم ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی قومی اسمبلی میں عوام کی نمائندگی کرنا جا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ قانون سازی کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا علم جو ہے دین کے لحاظ سے، اس کا مطلب اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو وہاں قانون سازی ہو رہی ہو اس کے حوالے سے اس پر لازم ہے، اس کی اسلامی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے تاکہ وہ صحیح معنی میں وہاں پر قانون سازی اسلام کے طور پر کر سکے. اور یہ آئلی قوانین جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ ہمارے مطلب وہ غیر اسلامی ہیں، وہ کیوں بن گئے؟ اسی لیے بن گئے کہ اس زمانے جو صدر تھا، صدر ایوب کے زمانے میں وہ نافذ ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ غلام احمد پرویز اور ایک اور فضل الرحمان صاحب تھے، ان کے مطابق وہ آئلی قوانین بنا دیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹر نے ترمیم کر دی تھی. اب جو پچھلے ڈکٹیٹر گزرے ہیں ان کے زمانے میں آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے نظر ضرورت کے تحت عورتوں کو جو حق نمائندگی اتنا دے دیا ہے، 33% جو عورتوں کی سیٹیں بڑھا دی ہیں، وہ تو 73 کے آئین میں نہیں تھا. اور اب کوئی آنے والی اسمبلی جو ہے ان کو وہ نہیں کر سکتی کہ اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا ملک میں. دنیا کے کسی ملک میں عوامی نمائندگی وہی جو عوام کے سلیکٹڈ نمائندے آتے ہیں. کہیں عورتوں کو خصوصی حق دے کر یا اقلیتوں کو خصوصی حق دے کر خصوصی سیٹیں مقرر کی گئی کسی ملک میں، انڈیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں کہیں نہیں ہے. ہمارے ہاں اس آئین کو کھلواڑ بنا لیا گیا. اب عوامی نمائندگی کہاں رہی؟ یہ بہت سی ترمیموں کو جو ذکر کر رہے ہیں وہ تو ڈکٹیٹروں نے اپنے نظریہ ضرورت کے تحت ان کو شامل کر دیا ہے. لیکن اگر وہ آئین کے اسلامی نظریے کے مطابق ہیں تو ان کو اور ریفائن کرنا چاہیے اور بہتر بنانا چاہیے، اور اگر غیر اسلامی کوئی شکایت ہیں تو ان کو نکالنا بھی چاہیے. دیکھیں یہ 62-63 کا اور اسلامی نظریاتی ریاست کا تعلق کیا ہے. میں ایک آپ کو زندہ اور تازہ مثال دے دیتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے نااہل ہونے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 62-63 کے خلاف بولتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ پھر ہم سوچیں گے کہ کس ملک کے ساتھ الحاق کریں. یہ کیوں آیا؟ یہ جب 62-63 پر زیادہ آئی تو نظریہ پاکستان پہ زیادہ آئی، اور نظریہ پاکستان پہ زیادہ آئی تو واقعی اس نے صحیح کہا ہے. اگر اسلام ہمارا مشترکہ اثاثہ نہیں ہے تو پھر کیا رشتہ ہے سندھ اور پنجاب کا؟ پھر کیا رشتہ ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کا؟ کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ سندھ میں ایک پورا کلچر ہے، سندھ ایک زبان ہے، سندھ کی بڑی تاریخ ہے. کیا کمی ہے سندھ میں؟ لیکن یہ کہ ہمیں جوڑتا ہے صرف اسلام. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں جوڑنے والی چاروں صوبوں کو اور ان ریاستوں کو جوڑنے والا اصل سیمٹ اسلام ہے، اگر جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان کے حصے بکھرے ہونے سے نہیں بچا جا سکتا. یہ قدرتی عمل ہوگا. لہٰذا یہی ضرورت ہے کہ اس سیمٹ کو پختہ کیجئے کہ وہ اینٹیں آپس میں اس طرح جڑ جائیں کہ کوئی کہے کہ سندھ والا کہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں مسلمان، لہٰذا میرا پنجاب کے مسلمان سے یہ تعلق ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں. اگر کلچر پہ بات آ جائے گی، اگر مذہب کو خارج کیا، اگر مذہب کو مائنس کیا، تو پھر سب کی اپنی ثقافت ہے. سندھ کی اپنی ثقافت ہے، سندھ کی اپنی بولی ہے، سندھ کی اپنی تاریخ ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں. اس چیز کی ضرورت ہے. اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان نظریاتی ریاست تھی. اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، اور ہمارا جو رشتہ ہو وہ اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ. نہ صرف یہ کہ یہ شقات جو ہیں، دفعات جو ہیں دائن میں موجود رہیں، بلکہ ان پر صحیح معنوں میں ان کی روح کے مطابق عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب اور ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی.
اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.